وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا یہ نام 3 بار پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی اتنا رزق کے 7 نسلوں تک ختم نہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اللہ پاک کا یہ نام مبارک بس 3 دفعہ پڑھ لیں، اتنا رزق آئے گا کہ 7 نسلوں تک بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہماری نظر میں وضو صرف منہ ہاتھ دھونا ہے، لیکن آپ لوگ شاید وضو کے فائدے نہیں جانتے ہوں گے۔ صرف ایک بار کرنے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا، پھر آپ خود کہو گے کہ ہمیں ہر وقت وضو میں رہنا چاہیے۔ ناظرین، وضو کرنے کے بعد ایک ایسا وظیفہ بھی بتائیں گے، اگر وہ وظیفہ آپ کر لیں، یعنی جو شخص وضو کے بعد وہ وظیفہ کرے گا اس کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ محترم ناظرین، وضو کرنے کے بعد صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنا ہے، جو مانگو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرہ سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی ہاتھ سے پانی کے قطرے گرتے ہیں یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جڑ جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں سے کیے تھے۔ اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو جیسے ہی اس کے پاؤں سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ مسلم الصحیح کتاب الطہارت باب خروج الخطا یا مع الوضو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہٰذا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھوں، پاؤں اور چہرے کی سفیدی اور چمک کو زیادہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، باوضو رہنے کی عادت ڈالو، کیونکہ ملک الموت جس بندے کی روح قبض کرتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھی جاتی ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج کے مسلمانوں کو پاک رہنا بھی مناسب نہیں ہو پا رہا، تو پھر وضو کیا کریں گے؟ اور وضو ہی نہیں کریں گے تو نماز کیا پڑھیں گے؟ کبھی سوچا ہے کہ اگر ناپاکی کی حالت میں موت آ گئی، اس حالت میں انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ موت کا کچھ پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وضو کرنے کا سب سے بڑا ثواب ہے کہ باوضو ہو کر سونے والا، یعنی رات میں جو وضو کر کے سوتا ہے وہ روزہ رکھ کر عبادت کرنے والے کی طرح ہے، تو اس کے لیے وضو کر کے سویا کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پوری رات عبادت کرو تو آپ بس وضو کر کے سویا کرو، آپ کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا اور ساتھ روزے کا ثواب بھی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ، ہاتھ اور پیر وضو کی وجہ سے چمکتے ہوں گے۔ صحیح بخاری۔ جو وضو کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی شخص یہ وظیفہ کرے گا تو انشاءاللہ اس کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو سب سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہے، اس کے بعد چلتے پھرتے آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا آپ رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کر تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یا حیو یا قیوم کو بس 3 بار پڑھنا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو اتوار کے دن 1000 بار یا حیو یا قیوم پڑھتا ہے اور جو وضو کے بعد اس کو پڑھتا ہے
اسے روزی غیب سے پہنچتی ہے۔ آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، تو ہر وضو کے بعد یا حی یا قیوم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو کبھی رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یا حی یا قیوم یہ دو نام اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ یا حیو کا معنی ہے جو ہمیشہ زندہ رہے۔ اب ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہتا دنیا میں سوائے اللہ کے، ہمیشہ کے لیے۔ اگر نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے تو۔ یہی یہ صفت صرف اللہ کی ہے۔ اور یا قیوم اس کا مینار قائم رہنے والا، اور یا قیوم اس کا معنی قائم رہنے والا، وہی قائم رہے گا جو ہمیشہ زندہ ہے، یعنی ہمیشہ اللہ ہی رہیں گے، اور ہمیشہ اللہ کا نظام، اللہ کا قانون، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی۔ اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں کرنا۔ وضو کرنے کے بعد آپ لوگ